جب آپ کسی کو طلاق دے دیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ اجنبی بن جاتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس نے دوسری شادی کس سے کی اور کب کی۔ اس سے متعلق ہر بات ایک امانت بن جاتی ہے جس پر بات کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس امانت کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، اس کی مثال یا تو جمائمہ سے سیکھنی چاہیے جس نے طلاق کے بعد بھی انسانیت نہیں چھوڑی، یا اس عمران خان سے سیکھنی چاہیے جس نے طلاق کے بعد بھی ریحام خان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ اور اس میں خیانت کیسے کی جاتی ہے، اس کی مثال دیکھنی ہو تو ریحام خان کو دیکھ لیں یا اب خاور مانیکا کو دیکھ لیں۔ ریحام خان نے دوسروں کی سیاسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے گند سے بھری کتاب لکھ کر جس غلاظت کی پہلی قسط پیش کی، اسی سیاسی ایجنڈے کی دوسری قسط اب خاور مانیکا نے پیش کر دی۔ دوسری جانب عمران خان نے ریحام اور اس کے نئے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ بشرا بی بی نے خاور مانیکا کے بارے میں کچھ کہا۔ ان دو رویوں کا ہم بخوبی موازنہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ایسا کرنے سے خان یا بشرا بی بی کی عزت میں کوئی فرق پڑے گا؟ فرق بس اتنا پڑا کہ لوگوں کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ بشرا بی بی نے 25 سال پرانا رشتہ کیوں توڑ ڈالا۔ اس طرح کی کم ظرف ہم سفر کے ساتھ زندگی میں جب بھی موقع ملے تعلق توڑ دینا چاہیے۔ اس سے ایک اور فرق بھی پڑا۔ ہماری صحافت، سیاست، سول سوسائٹی اور عورت مارچ کے وہ سنوک فلیگ لوگ آشکار ہو گئے جن کے لیے عورت کی توہین بس اس وقت ہوتی ہے جب وہ عورت میم صفدر اعوان یا کلثوم نواز ہوتی ہو، اور اگر بات شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ہو یا عمران خان کی بیوی کی ہو تو ایک لبرل کو بھی کمین اور ایک خانزادہ کو بھی نیچ بننے میں وقت نہیں لگتا۔ اگر آج بشرا بی بی کی عدت کی مدت زیر بحث ہے تو کل ایسے ہی کسی پروگرام میں مریم صفدر کے پہلے حمل کی مدت بحث چھڑ جائے تو خود کو عورتوں کے حقوق کی علم بردار کہنے والی رابعہ انم اور عاصمہ شیرازی کا رد عمل ایسا ہی ہوگا جیسا آج ہے۔ خان کا قصور فقط اتنا ہی ہے کہ اس نے اس گٹر میں تیزاب ڈالا ہے جس کی وجہ سے اس گٹر کے اندر کا تعفن اور گند خود بخود ابل کر باہر آ رہا ہے۔